اسلامی عقیدے میں موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد روح کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے آج اسی گہرے اور اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اس سوال پر آتے ہیں جس نے سب کو متجسس کیا ہوا ہے، قبر کا عذاب آخر ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور روح کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ تو چلیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ عذاب قبر کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روح کے سفر میں قبر کی منزل آتی کہاں ہے۔ اس کی شروعات ایک ایسی جگہ سے ہوتی ہے جسے درمیانی عالم یا ایک قسم کی انتظار گاہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی درمیانی حالت کو برزخ کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ویٹنگ ایریا کی طرح ہے جو اس دنیا کی زندگی اور قیامت کے دن کے بیچ میں ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر روح اپنے اگلے مرحلے کا انتظار کرتی ہے۔ اور اسی برزخ کے سفر کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ اسے دنیاوی زندگی اور آنے والی آخرت کے بیچ کا ایک پورٹل، ایک دروازہ سمجھا جاتا ہے، اور اصل میں ساری کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب عذاب قبر کہا جاتا ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ چلیے اس تصور کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، عذاب قبر کا عقیدہ یہ ہے کہ دفن ہونے کے فوراً بعد انسان کے اعمال کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آرام اور سکون، اور برا بھی، یعنی تکلیف۔ تو یہ صرف سزا نہیں ہے بلکہ یہ اچھے اعمال کی جزا کا پہلا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں بہت ضروری ہے، یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن ہونے والے آخری حساب کتاب کا صرف ایک ٹریلر ہے، سمجھ لیں، ایک پہلی جھلک جہاں اعمال کا انجام دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم واپس اپنے اہم سوال پر آتے ہیں، آخر وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس تکلیف کا سبب بنتی ہیں؟ اس بارے میں روایات میں کافی وضاحت ملتی ہے۔ روایات میں کئی وجوہات کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق لوگوں سے، ہمارے برتاؤ سے ہے، جیسے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ پھر کچھ کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے، پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا، بے ایمانی کرنا۔ اور پھر وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، جیسے نماز کا چھوڑ دینا، یا پھر والدین کے حقوق، جیسے ان کی نافرمانی کرنا۔ اور ان سب میں سے دو چیزوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سن کر شاید تھوڑی حیرانی ہو کہ کہا جاتا ہے قبر کا اکثر عذاب دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو طہارت یعنی پاکی صفائی میں لاپرواہی، اور دوسرا غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ جس طرح کچھ اعمال تکلیف کی وجہ بنتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کچھ اعمال اسے بچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور یہی اس پورے تصور کا دوسرا امید سے بھرا پہلو ہے۔ تو بچاؤ والے اعمال کون سے ہیں؟ ان میں شامل ہیں وہ کام جو اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، جیسے خلوص سے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خاص طور پہ سورۃ الملک کی تلاوت کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہیں جو لوگوں سے تعلق بہتر کرتے ہیں، جیسے صدقہ خیرات کرنا، رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، اور مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ ذرا اس توازن کو دیکھیے، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک طرف ہے غیبت جو لوگوں کو توڑتی ہے، اس کے مقابلے میں ہے مہربانی جو لوگوں کو جوڑتی ہے۔ ایک طرف ہے بے ایمانی سے کمانا، دوسری طرف ہے اپنے مال سے صدقہ کرنا۔ یعنی ہر غلط کام کے مقابلے میں ایک صحیح راستہ بھی موجود ہے۔ اچھا، تو یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس پورے عقیدے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف موت کے بعد کی ایک خبردار کرنے والی کہانی ہے؟ نہیں، اصل میں اس کا تعلق ہماری آج کی زندگی سے بہت گہرا ہے۔ دیکھیے، یہ جو عذاب قبر کا تصور ہے، یہ آخرت کے لیے تو ہے ہی، لیکن یہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مورل کمپاس، ایک اخلاقی قطب نما کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارا ہر عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بے معنی نہیں ہے، اس کی ایک ویلیو ہے اور اس کے نتائج بھی ہیں۔ اس پوری گفتگو کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ ایک لفظ میں ہے: فوری جواب دہی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔
یہ عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کاموں کا رزلٹ کسی بہت دور کے مستقبل میں نہیں بلکہ موت کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عمل ایک بیج جیسا ہے جس کا پھل فوراً لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر یہ بات ختم کرتے ہیں جسے سوچنا ضروری ہے۔ اگر یہ احساس ہو کہ ہر کام کا نتیجہ فوراً ملنے والا ہے تو اس سے کسی کے روزمرہ کے فیصلوں پر، اس کے اخلاقی معیار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ عقیدہ کسی کی زندگی کو کیسے شیپ دے سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔